بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد رضا فاضل ہستونیس میں فلسفہ و عرفان پڑھاتا ہوں 8 سال سے۔ ہمارے سامنے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وجود کیا ہے؟ اسلامی فلسفہ وجود کے متعلق گفتگو کرتا ہے، اور سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق گفتگو ہے وجود، وہ کیا چیز ہے؟ سارے اسلامی فلاسفہ کہتے ہیں کہ وجود کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وجود یعنی ہستی، تو ہستی خدا کی بھی ہستی ہے اور ما سوی اللہ سب کی بھی ہستی ہے، تو ہستی کے مفہوم کے لیے کسی قسم کی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہستی کا مفہوم بڑا ہی واضح اور روشن ہے۔ یہ ہمارے سامنے پہلا سوال تھا کہ وجود کیا ہے۔ چونکہ فلسفہ اسلامی کا موضوع وجود ہے اور وجود مطلق کے متعلق فلسفہ گفتگو کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فلسفہ کی ضرورت، اہمیت کیا ہے؟ فلسفہ انسان کے اندر جو ایک موجود حس اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے کہ جو بشر کو اکساتی ہے سوال کرنے پہ، تو اس سوال کا جواب فلسفہ دیتا ہے۔ کیونکہ جب بھی انسان کے سامنے چیزیں پیش ہوتی ہیں تو انسان کے اندر ایک حصہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اس کیوں کا جواب فلسفہ دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فلسفہ جو چونکہ حقیقت کے متعلق گفتگو کرتا ہے، تو فلسفے کا کام یہ ہے کہ حقیقت کو غیر حقیقت سے جدا کرنا، دوسرے لفظوں میں حقیقی موجودات کو غیر حقیقی موجودات سے تمیز و تشخیص دینے کا نام فلسفہ ہے۔ یہ ہمارے سامنے دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا انسان کے لیے خدا شناسی ممکن ہے؟ جی ممکن ہے۔ ابن سینا کی نگاہ میں چونکہ وجود کے متعلق فلسفہ گفتگو کرتا ہے، تو وہ وجود سے ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اس کائنات میں وجود ہے، تو اب یہ وجود کے لیے کسی علت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ وجود اگر پہنچتا ہے ایسے وجود تک کہ جس کے لیے کسی علت کی ضرورت ہو، تو ایک ممکن وجود ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ لیکن وہ ابن سینا وہ ان محسوسات کو مشاہدہ کر کے محسوسات میں نامحسوسات کو ڈھونڈتے ہیں، تو محسوسات سے نامحسوسات کو ڈھونڈ کر وجود نامحسوس جو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اس تک پہنچتے ہیں۔ تو یہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، تو لہذا خدا شناسی کائنات کی حقیقت کو دیکھ کر انسان کے لیے ممکن ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے؟ علم کے متعلق فلاسفہ یہ لکھتے ہیں کہ علم کسی شے کی صورت کا حاصل ہو جانا عقل کے نزدیک علم کہلاتا ہے۔ تو اس کو البتہ فلاسفہ علم حصولی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ ابو علی سینا، علامہ طباطبائی، ملا صدرہ علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک حصولی ہے ایک حضوری ہے۔ حضوری میں کہتے ہیں کہ وہ خود شے انسان کے پاس حاضر ہوتی ہے، حصولی میں واسطہ آ جاتا ہے، حضوری میں واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن جتنے بھی انسان کی اپنی ذات کے بارے میں علم یا خدا کے بارے میں علم یا جو جس میں واسطہ ہو، تو وہ علم حصولی کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کا اپنی ذات کے بارے میں علم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہ علم حضوری کہلاتا ہے۔ تو کچھ فلاسفہ نے اصلاً جو علم کی تعریف کر دیا ہے اس سے فقط وہ علم کی ایک قسم کو شامل ہے، وہ علم حصولی ہے کہ کسی شے کی صورت کا حاصل ہو جانا عقل کے نزدیک علم کہلاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض فلاسفہ نے اعتراض کر دیا کہ آپ کی تعریف علم کے متعلق فقط علم حصولی کو شامل ہے، حضوری کو نہیں ہے، اور درحالی کہ علم کی 2 قسمیں حصولی اور حضوری ہے۔ لہذا انہوں نے پھر ایک ایسی تعریف کی کہ جو علمی حضوری کو بھی شامل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس شے کا حاضر ہو جانا
خود عقل کے نزدیک یا روح کے نزدیک وہ علم کہلاتا ہے۔ تو اس میں علم حصولی اور حضوری دونوں آ جاتے ہیں۔ آخری سوال علم ہندسہ اور علم الاعداد اور سائنسی علوم کے متعلق سوال ہوا ہے۔ دیکھیں، چونکہ فلسفہ وجود مطلق کے متعلق گفتگو کرتا ہے، تو ان علوم کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے فلسفہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ علم الاعداد، علم ہندسہ، یہ ویسے بھی فلسفہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ کیونکہ آپ ارسطو کی حکمت کے متعلق تقسیم کو جب دیکھتے ہیں تو حکمت نظری کی اقسام میں یہ ریاضیات و ہندسہ و علم اعداد کو شمار کیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ فلسفہ کی قسم ہے، اور آپ دیکھیں کہ فلسفی کتابوں میں علم ریاضی، علم اعداد، علم الہندسہ قدیم زمانے میں لوگ پڑھتے تھے یا ان کو لکھا جاتا یا پڑھایا جاتا تھا۔ چونکہ ویسے ارسطو، افلاطون، سقراط، ان کے زمانے میں جتنے بھی عقلی علوم ہوتے تھے ان سب کو فلسفہ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب فلسفہ مسلمانوں کے پاس آیا تو مسلمانوں نے فلسفہ کو منحصر کر دیا الہیات میں۔ پہلے زمانے میں الہیات عقلی علوم کی ایک قسم تھی، لیکن اب جب اسلامی فلاسفہ کے اصطلاح میں جب فلسفہ کو استعمال کیا جاتا ہے تو مراد الہیات ہوتی ہے، فلسفہ الہیات۔ اسی وجہ سے اسلامی جو مدارس ہیں ان میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے وہ الہیات ہے، ریاضیات، طبیعیات، وہ ساری اگرچہ چیزیں موجود ہیں لیکن کورس میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ الہیات کے متعلق فقط گفتگو ہوتی ہے، یا وہ اس میں چونکہ نفس اور روح اور ان کا تعلق چونکہ قیامت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی شناخت کے متعلق، تو ان چیزوں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، وگرنہ دوسری چیزوں کے متعلق وہ قدیم زمانے میں جو قدیم فلاسفہ تھے ما قبل الاسلام، وہاں پہ سارے عقلی علوم ڈسکس ہوتے تھے۔